دکھ ہو یا سکھ ہو، ہر حالت میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع یہ مقصود اور مطلوب ہے، اور اسی کا نام توحید ہے۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی امید بھی ہو، اور اللہ پر توکل بھی ہو، یہ تین چیزیں مل جائیں، الخوف والرجا والتوکل، اور ان کے ساتھ چوتھی چیز محبت اور حب ہے، اس کے کمال کا نام توحید ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کی سیرت قرآن مقدس نے بار بار بیان کی، انداز بدل بدل کے بیان کی، تو یہ اصل مقصود ہے، مقصود زندگی بھی ہے، مقصود دعوت الانبیاء بھی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج فرقوں کے نام پہ اکثر لوگ اس نقطہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے جو فروعات دین ہیں ان کو اصول بنا دیا، اور ان میں وہی اہمیت اختیار کر گئے جیسے عقائد میں ہوتی ہے، وہی شدت، وہی حدت، اور جو عقائد اور اصول ہیں ان کو بالکل صرف نظر کیا۔ جتنے فرقے بھی ہیں، نام بڑے خوبصورت ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، محبت اہل بیت کے نام پہ کتنا خوبصورت نام ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں نبی کے گھرانے کی محبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تو پوری کائنات سے افضل علی الاطلاق بھی ہیں اور محبوب ترین بھی ہیں۔ عام استاذ اور شیخ کے گھرانے سے محبت ہوتی ہے، عام پیر، حالانکہ یہ اکثر پیر ہیں، پیر نہیں، ان کے گھرانے سے بھی محبت، تو یہ تو ایک طبی تقاضا ہے۔ پھر پیغمبر کریم کا گھرانہ ہو اور آپ کی رشتہ داری ہو تو اس کے بغیر محبت کے تو ایمان ہی نہیں۔ لیکن محبت اہل بیت کی آڑ میں دھندا کیا کیا گیا؟ پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ دشمنی، اور محبت کا معیار اصحاب رسول کے ساتھ بغض اور دشمنی، اس کا اظہار، اور مختلف فرقوں کے نام پہ یہ جو آپ وہ جیلم کا چگا سنتے ہیں، اور اس طرح کا اب ایک نیا نکلا ہے پرانا بندر سلمان ندوی، یہ ایک نئی چیز نکلی ہے۔ اچھا، یہ جو مرزا جیلمی بیان کر رہا ہے، یہ ذہن میں رکھو، یہ اصل اہل حدیث کا اصل عقیدہ یہ ہے۔ باقی تقیہ کرتے ہیں اور مرزا تقیہ نہیں کرتا، انہی روایات پہ مبنی اصل جو نظریہ ہے، کیونکہ اس فرقے کی بنیاد قرآن کی دشمنی پہ ہے۔ انہوں نے روایات کو قرآن پہ حاکم مانا، اور جیسی کیسی روایت آئی کوئی تحقیق نہیں، پھر دھوکہ دیا، ایک لفظ ادھر سے لیا، دوسرا لفظ ادھر سے لیا، اور نمبر فلانا تے نمبر فلانا۔ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ حدیث سمجھنے کے لیے ایک نمبر نہیں دیکھا جائے گا، سارے نمبر دیکھے جائیں گے، سارے نمبر۔ پہلے بھی آپ نے مثالیں سنی، آج بھی ایک دو مثال سن لو، پھر میں آتا ہوں موضوع پر۔ مثلا آج کل سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے رفع الیدین کا، کہ رکوع جاتے اور رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ مسئلہ، حالانکہ یہ فروعی مسئلہ ہے،
یہ کوئی عقائد کا مسئلہ نہیں. اس پہ نزاع تب شروع ہوتا ہے جب ایک فریق کہتا ہے نا کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز ناقص ہے، باطل ہے، نماز صحیح نہیں. تو یہ کہنے والا کٹر ضال ہے، مضل ہے، رافضی ہے اور بدعتی ہے. یہ دعویٰ کہ جو رفع دین رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے نہیں کرتے ان کی نماز ہی نہیں، یا ناقص باطل یا خلاف سنت ہے، یہ دعویٰ رفض پہ مبنی ہے اور ضلالت پہ مبنی ہے. باقی کرنا نہ کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. اور یہ اس کی وجہ ہے کہ صحابہ کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین نہیں کرتے. اب ہم جب یہ فتویٰ لگائیں گے کہ وہ طبقہ اس کی نماز صحیح نہیں تھی اور یہ 15ویں صدی کے باندر کی نماز صحیح ہے، اس کو نماز صحیح نہیں تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز صحیح نہیں تھی. اور ایک وہ تابعی جو 500 صحابہ کو ملا. اور یہ بات لوگ سمجھتے نہیں. ایک ہے روایات، ایک ہے تعامل. روایات تو راویوں سے آئی ہیں، کوئی راوی کہیں سے کوئی راوی کہیں سے، اور جو امت کا ایک سلسلہ متصل آ رہا ہے تعامل امت کا، اور تعامل امت یہ تو متواتر ہے. تو رفع الیدین رکوع پہ نہ کرنا، سر اٹھاتے سر رکوع میں جاتے ہوئے، تو یہ تو متواتر عمل ہے جو تابعین صحابہ سے متصل آ رہا ہے. اور جو رفع الیدین کرنے نہ کرنے کی روایات ہیں وہ تو اخبار احاد ہے. لیکن اس نقطے کو کون سمجھے؟ وہ تو ساری اخبار احاد ہیں، راوی ہیں. اور جو ایک عمل آ رہا ہے عمل تو متواتر ہے. متواتر کے مقابل خبر واحد کی کیا حجت ہوتی ہے؟ تو خیر بہرحال یہ تو ایک علمی بات سے. تو اب بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 حدیثیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہوئے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے. یہ بخاری میں موجود ہے. راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. ہم پوری بات کرتے ہیں، ہمارے دوست پوری بات نہیں کرتے، آدھی کرتے ہیں. اب یہ روایت بخاری میں کھڑی ہے اور بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی، اور یہ پہلی حدیث کے انما الاعمال بالنیات میں امام بخاری کے استاد ہیں حدثنا الحمیدی. یعنی پہلی حدیث بھی امام بخاری نے امام حمیدی سے لائی. اور یہ مکہ کے امام ہیں، امام بخاری بخارا کے ہیں. اب یہ حدیث مکہ میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر والی امام حمیدی کے پاس. تو وہاں ہے کہ اذا رکع ورفع راسہ من الرکوع لا یرفعہما، کہ نبی پاک علیہ السلام جب رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین نہیں کرتے تھے. بخاری میں کرتے تھے. مسند الحمیدی میرے پاس موجود ہے، اس میں ہے نہیں کرتے تھے. مسلم میں ہے کرتے تھے. مسند ابی عوانہ جو مسند پر اوپر استخراج ہے اس میں ہے کہ نہیں کرتے تھے. اب کون فیصلہ کرے گا؟ شاگرد کے پاس وہی حدیث آئی تو رفع دین کرتے تھے، استاد کے پاس وہ حدیث ہے رفع دین نہیں کرتے تھے. مکہ میں حدیث کھڑی ہے رفع دین نہیں کرتے تھے، وہ بخاری میں حدیث پہنچی تو رفع دین کرتے تھے. اب اس پہ فیصلہ دے دینا کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی تو نماز ہی ناقص تھے، باطل تھے، فلاں. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے اور کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. ہاں تیرا دل کرتا ہے رفع دین کر، کب ہم نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑا ہے، لیکن کر اور بندہ بن کے کر. دوسری بات یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. کہتے ہیں مولوی پوری بات کرتے نہیں.
تم پوری سنتے نہیں. یہی عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کا شاگرد کہتا ہے میں نے 10 سال تک ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی. 10 سال. اور حضرت عبداللہ ابن عمر خود رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین نہیں کرتے تھے. شاگرد مجاہد ہے. اب بخاری میں کرتے. اچھا پھر انصاف دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ آدمی ہیں جو قرات خلف الامام کے قائل نہیں. موطا مالک میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ کان لا یقرأ خلف الامام. حضرت عبداللہ ابن عمر خود بھی، ان کے شاگرد بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے. ادھر ہمارے دوست کیا کہتے ہیں، جو امام کے پیچھے قرات نہ کرے اس کی نماز ہی. رفع یدین پیش کرنا ہو تو اس صحابی کو پیش کیا جس کی نماز ہی نہیں ہے. رفع یدین حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور قرات خلف الامام پہ فتوی ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح سند کے ساتھ، کھری اور زبردست سند، بلکہ اصولاً مؤید بالتعامل کل متواتر حدیث وہ موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اور نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، اور بھی بڑی کتب میں موجود ہے. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، اور پہلے ایک جملہ کہا، لوگو الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. لوگو آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. حنفی مالکی شافعی نہیں، کس کی؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، پیغمبر کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. کاما فصلی ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، اور صرف تکبیر تحریمہ پہ رفع یدین کیا، پھر رفع یدین نہیں کیا. امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد جو جملہ لکھتے ہیں اس کو ذرا سمجھو. اس کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی سیاہ ستہ کا محدث، امام بخاری کا شاگرد امام ترمذی، اور وہ کیا لکھتا ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ. یہ جو عبداللہ ابن عمر نے نماز پڑھ کے دکھائی، اس پر بے شمار صحابہ اور تابعین کا عمل ہے. بے شمار صحابہ اور تابعین کا عمل ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کوئی امام ترمذی جو خود امام بخاری کے شاگرد ہیں، خاص شاگرد ہیں. اور اگر امام ترمذی نے جھوٹ بولا ہو تو پھر تو پوری سنن ترمذی جلا دینے کے قابل ہے، اور اگر امام ترمذی نے سچ کہا تو سمجھ آ گئی. اور یہ بھی یاد رکھو، جس حدیث پہ نبی کے صحابہ کا عمل ہو جائے، تابعین اور خیر القرون کا تعامل ہو جائے، وہ حدیث وزن میں، قوت میں متواتر حدیث کے برابر بن جاتی ہے. معمولی مسئلہ نہیں ہے. کئی ہمارے بھی سیدھے سادے ساتھی ہوتے ہیں، وہ چند روایتیں دیکھ کے گئے. اچھا پھر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. اگر میں اس پہ چلوں تو بہت آگے چلا جاؤں گا، لیکن میں نے اپنے موضوع پہ رہنا ہے. پھر خیانت یہ ہے کہ حدیثیں تو وہ بھی ہیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا. اس کو کیوں چھوڑا؟ کس بنیاد پہ چھوڑا؟ سیاستہ میں کہ نبی پاک علیہ السلام ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے. ہر تکبیر. یہ تقریباً 4 رکعتوں میں 28 مقام بنتی ہیں. صرف رکوع والا رفع یدین کیوں بھائی؟ حدیث تو وہ بھی موجود ہے ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کی. حدیث تو 9 سے زائد حدیثیں موجود ہے، اور وہ ہیں سجدوں کے رفع یدین کی.
سجدوں کے رفع دین جو رافضی کر رہے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، غیر مقلد نہیں کرتے، پھر اصل تو حدیثوں پہ عمل کرنے والے ایرانی ہیں، جو سجدوں پہ رفع دین وہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے کہ 9 حدیثیں سیاہ ستہ، یہی دوسری روایت بخاری میں حضرت مالک بن حویرث کی ہے، رکوع جانے، رکوع سر اٹھانے، رفع دین کرنے کی، اور یہی مالک بن حویرث کی پوری حدیث سنن نسائی میں کھڑی ہے، اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ سجدوں میں بھی رفع دین کرتے تھے۔ وائل ابن حجر کی حدیث موجود ہے جس کو یہ کہتے ہیں جی 9 ہجری کو مسلمان ہوئے اور وہ آخری عمل ہے، آخری عمل تو ملتا نہیں، تو وائل ابن حجر کی حدیث ابو داؤد اٹھا کے دیکھ، وہاں کھڑا ہے، وہ بھی سجدوں کے رفع دین ہے، پھر آخری عمل تو سجدوں کے رفع دین کرنا۔ یہ آدھی حدیث پہ عمل کرنا، آدھی چھوڑ دینا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ میں نہیں فتویٰ لگاؤں گا، آپ لگا لیں گے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ میں نے آج کل فتوے بالکل چھوڑ دیے۔ کس کا عمل ہے تم ذرا بتاؤ؟ آدھا لینا آدھا چھوڑنا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث نہیں جو دکھائے گا 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا، صرف لکھ کے بھیج دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے امت کو حکم دیا ہو رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرو۔ ہاں منع کیا ہے، منع والی میں دکھا دوں گا، اور وہ مسلم میں موجود ہے، لیکن حکم والی نہیں، ذخیرہ حدیث میں نہیں۔ اچھا جب نبی نے حکم نہیں دیا تو غیر مقلد کیوں حکم دیتا ہے؟ یہ نبی کی مخالفت ہے یا اتباع ہے؟ پیغمبر کریم نے تو امت کو حکم نہیں دیا رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرو، تو غیر مقلد میرا بھائی کیوں دیتا ہے؟ تو یہ پیغمبر کی اس کے نزدیک تو یہ عمل بدعت ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک سے حکم ثابت نہیں، تو کس منہ سے حکم دیتا ہے؟ پھر آپ نے مسواک کی فضیلت بھی بیان کی، یہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھانے والے کوئی رفع دین کی فضیلت بیان کی ہو؟ ایک حدیث بھی نہیں، مسواک جتنی فضیلت بھی نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی حکم نہیں۔ اور آخری بات، ذخیرہ احادیث میں سے صرف ایک حدیث ایسی چاہیے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ہم رفع دین کریں گے، صرف ایک ایسی حدیث چاہیے کہ پیغمبر کریم نے یہ رفع الیدین رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کی ابتدا میں دواماً ہمیشہ رفع دین کیا، آخر نماز تک کیا۔ صرف ایک حدیث ہمیں درکار ہے، اور وہ حدیث مل جائے تو ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ رفع دین کریں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل بات سمجھو، مسئلہ یہ ہے کہ جو تکبیر تحریمہ کا رفع دین ہے اس پہ ساری روایات متفق ہیں، اور جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ کا رفع دین ہے اصولی طور پہ اس میں روایات مضطرب ہیں۔ کیا چیز ہے؟ مضطرب۔ مضطرب کا مطلب کہیں سجدوں کا رفع دین، کہیں ہر تکبیر کا رفع دین، کہیں رکوع کا رفع دین، کہیں تیسری رکعت کی ابتدا کا رفع دین۔ اس کو اصول محدثین میں کہتی ہیں اضطراب، اور جہاں پر اضطراب آ جائے، کچھ حدیثیں کچھ کہہ رہی ہوں، کچھ حدیثیں کچھ کہہ رہی ہوں، تو وہاں ہوتی ہے ترجیح، اور ترجیح للو پنجو نہیں دیا کرتا، وہ ماہر شریعت ترجیح دیتا ہے اور جو ساری احادیث پہ نظر رکھتا ہے۔ اب ایسے مسئلے جہاں روایات مضطرب ہوں اس کو سنت کہہ کے دوسروں کی نماز کو ناقص کہنا اور اس پر لڑنا، اس پہ جھگڑے کرنا، اس پہ مناظرے کرنا، اس پہ باتیں کرنا مضطرب روایات پہ، یہ ہے غلوب اور یہ ہے بدعت۔ اور اسی غلوب سے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم،
اسی غلوب سے تو قرآن نے روکا ہے. پیغمبر نے فرمایا ایاکم والغلوب. اب وہ تمہیں رفع دین کا راستہ دکھا کے اصل قرآن سے ہٹاتی ہے. کوئی غیر مقلد ایسا نہیں جس کے مردہ سننے کا عقیدہ نہ ہو. اگر تمہارے سامنے بات کرے گا تو تکیہ کرے گا. وہ پچھلے دنوں لاہور والے بڑے علامے کی بات آپ نے سنی. کوئی غیر مقلد ایسا نہیں جو روح کو پھر اس بدن میں نہ مانتا ہو, ارادہ روح کا قائل نہ ہو. کوئی غیر مقلد ایسا نہیں جو قرآن کو احادیث پہ روایات پہ حاکم مانتا ہو. ایک بھی نہیں. تو تمہیں رفع دین والی کڑکی لگا کے جہنم میں لے جاتے ہیں اور خوشی سے تم بھی کہتے ہو واہ 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 واہ. نئی بات ہے. یہ جہنم کی کڑکی رفع دین کرنا ہے جس نے کوئی ہمارا زور تھوڑی لگنا ہے, کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سمجھ کے کرو اور ان کڑکیوں میں جا کے جہنم میں مت گرو. ہمارا اصل ہر فرقے کے ساتھ مسئلہ ہے مسئلہ الہ, اور وہ مسئلہ ہے کتاب اللہ کی حاکمیت کا. جتنے باطل فرقے ہیں ان میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کو حاکم نہیں مانتے. فروعات میں الجھائیں گے, کوئی محبت آل بیت میں الجھائے گا, کوئی حب صحابہ میں الجھائے گا, کوئی جناب رفع دین پہ آمین بالجار پہ ٹانگیں کتنی کھولنی ہے اس پہ. او میرا بھائی, کبھی آپ کو کوئی بات سمجھنی ہے اہل علم سے سمجھے اور پوری احادیث کی تحقیق کریں تو انشاءاللہ آپ پر ہر چیز منکشف ہو جائے گی. صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ کے فیصلہ مت کر. یہ دین ہے اور یہ بعض وہ کڑکیاں ہیں. بازار آدمی سمجھتے خیر اس طرف چلا گیا تو کیا, لیکن خیر اس طرف چلا گیا تو آگے جو جہنم کا دروازہ ہے اس سے کیسے بچے گا. توحید و سنت کتاب اور کتاب اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کے اردا گرد جانا تو پھر ایک مسئلہ نہیں سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں انہوں نے قرآن کو چھوڑا اور اونٹوں کا پیشاب بھی تو پینا شروع کر دیا کیونکہ روایات میں آ گیا, روایات میں آ گیا. اور یہ کہنا بھی شروع کر دیا کہ 35 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پوری قوم کے سامنے ننگے ہو گئے. 35 سال کی عمر میں, حالانکہ نہ حدیث سمجھی ہے نہ قرآن سمجھا ہے. اور اس سے آگے چلو تو یہ پوری گندگی جب قرآن کو درمیان سے نکالو گے تو پھر اس طرف جانا ہوگا. اور جب قرآن پہ ایمان ہوگا, ہم کہتے ہیں ہر حدیث نبی کی حق ہے لیکن اس کا معیار کتاب اللہ ہے. جو کتاب, کیونکہ حدیث تبیان القرآن ہے, قرآن کا بیان ہے اور بیان کبھی اصل کے مخالف ہو نہیں سکتا. توجہ کر, واپس آ جا. اصل مسئلہ یہی ہے نجات والا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے پریشان. حضرت فاروق اعظم نے سلام کیا. آج پھر حضرت زکریا والی دعا رہنا چاہے, بس میں اب آتا ہوں. حضرت سلام کیا, جواب نہیں دیا. حضرت اس فاروق اعظم نے شکایت لگا دی حضرت صدیق اکبر کو کہ نبی پاک کی زندگی میں تو ہمارا بڑا پیار تھا اور آج میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا, اس نے جواب ہی نہیں دیا. حضرت صدیق اکبر ساتھ چلے, حضرت عثمان کے پاس آئے. فرمایا عثمان کیا ہوا؟ عثمان نے کہا کیا ہوا؟ کہتے حضرت عمر کہتے ہیں میں آیا, سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. فرماتے ہیں واللہ ما شعرت, تو اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہاں حضرت عمر آئے بھی ہیں یا نہیں, کسی نے سلام کیا بھی ہے یا تیرے تو مردے سنتے ہیں نا. ہاں زندہ عثمان نے. کہتے ہیں میں ایک غم میں تھا, ایک دکھ میں تھا. اس غم اور دکھ کی وجہ سے مجھے فکر تھی, میں متوجہ نہیں ہوا. کیا غم تھا؟ فرماتے ہیں دین کے مسائل تو بڑے لمبے چوڑے ہیں,
بڑا وسیع میدان ہے. میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ آخر گل مکنی کتنے، نجات کس بات پہ ہوگی؟ میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ نجات کا آخر اصل کیا ہے؟ مسائل تو بڑے ہیں. تو حضرت اور وہ رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. آج تو مولوی کہتے ہیں نا مشورے کرتے ہیں، وہاں جا کے جناب مشورے ہوتے ہیں. کوئی وہ ریڑی والا گینڈا کہہ رہا تھا کہ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یا رسول اللہ ایڈیاں بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں ہیں. پھر آپ نے مجھے بلا لیا اور روزے پہ جا کے گپ شپ لگائی، اور اتنی دیر تک یہ دیوبندی گینڈا ہے اور 6 من کا لاشا بے ایمان. تو یہ خطیب ہے، وہ کہہ رہا ہے. اور حضرت عثمان مدینے میں پریشان بیٹھے ہیں، میرا مسئلہ رہ گیا، نبی پاک دنیا سے چلے گئے. حضرت عثمان بھی وفات کے بعد پوچھ سکتے، اور جو اب کہے ابا جی کو آوازیں آئی تھے، فلاں نے مشورہ کیا کہ فلاں نے گپ شپ لگائی، تو وہاں جا کے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو مدینے میں ٹھہراؤں، فلاں تو ایسا عقیدہ رکھنے والا اگر مسلمان ہے تو میرے دوستوں بزرگوں پھر نیتنیاہو کا کوئی قصور نہیں، بالکل ایک جیسے. اب آؤ، حضرت صدیق نے فرمایا میں نے وہ مسئلہ پوچھ لیا پیغمبر کریم سے، نجات کس پہ ہوگی؟ فرمایا مسئلہ وہی ہے جو میں نے اپنے چچا پہ پیش کیا تھا اور اس نے نہیں مانا. باقی جو مرضی ٹکرے مارو، مرضی جھگڑے کرو، مرضی فرقے بناؤ، مرضی اپنی جماعتیں بناؤ، کعبہ کے رب کی قسم قیامت کے دن نجات ہوگی اللہ کی توحید والے مسئلے پہ، اور مسئلہ لا الہ الا اللہ پہ، اسی مسئلے پہ نجات ہوگی. ساری دنیا کے عمل کر لے اور رفع یدین نہیں، کوئی اور چیز بھی اس کی مترادف کر لے، اس وقت تک نجات نہیں ملے گی جب تک توحید میں کھڑا نہیں ہوگا. اور یہ وہی توحید ہے. فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ میرے پیارے پیغمبر یہ تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ ذکر و رحمت رب کا، تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ. عبدہ زکریا، جو اس کی رحمت اس کے بندے زکریا پہ ہوئی، بڑی خصوصی رحمت تھی. یا اللہ وہ کیا معاملہ پیش آیا؟ قرآن کا انداز ہی ایسا ہے. فرمایا میرا پیغمبر یہ ذکر ہے، تذکرہ ہے. یہ سورہ مریم پڑھ رہا ہوں، ابتدا سے پڑھ رہا ہوں. یہ ذکر ہے، تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا. کس پر؟ عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پر جو اس نے رحمت کی. مفرد ہے رحمت کی، ویسے تو رحمتیں کی، یہاں ایک رحمت کا ذکر کیا. اور اللہ کی ایک رحمت بھی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. ایک بھی خصوصی رحمت اللہ کی جس کو نصیب ہو گئی اس کا بیڑا پار ہے. تو کیا شان ہے نبی کے صحابہ کی جن پر اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات من ربہم ورحمہ. ادھر ہے رحمت رب کا عبدہ زکریا. کیا رحمت تھی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، اذ نادا ربہ، پھر آ گیا نادا، نادا ربہ،
نداءن خفیہ، نادا زمانہ اندر ڈانڈ کر کے پکارنا، ڈانڈ گھت کے پکارنا، اونچے آواز سے پکارنا، آوازیں دے کے پکارنا۔ نادا کا معنی یہ ہوتا ہے شور کر کے پکارنا، ڈانڈ مار کے پکارنا، نادا۔ لیکن اگے فرمایا نداءن خفیہ۔ اب علماء پریشان ہوئے، نادا کا معنی اونچا زور لا کے پکارنا، اور نداءن خفیہ کا معنی دل میں پکارنا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ نادا تو وہ ہوتا ہے جو پورا شور سے پکارے، اور نداءن خفیہ وہ ہوتا ہے جو دل میں پکارے، جس کی آواز ساتھ والا فرشتہ بھی نہ سنے۔ نداءن خفیہ۔ تو اس لیے میرا دوست جان، نادا اس لیے ذکر کیا کہ حضرت زکریا کا جو زور تھا نا، وہ دل کی توجہ کا زور تھا، اندر زور تھا، آواز پست تھی لیکن اندر گرم جوشی تھی، اندر کے اخلاص کا زور تھا۔ یہی اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے کہ جب اللہ سے مانگو تیرا دل زور لگائے لیکن زبان اس کو پچائے۔ زبان سے شور نہیں کرنا، زبان سے آوازیں نہیں نکالنی، لیکن تیرے دل میں شور ہو۔ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ اللہ نے دعا کا ادب بھی یہی بتایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ واہ واہ واہ، یہ قرآن ہے۔ ادھر بھی مولویوں کو اختلاف ہو گیا، روایتیں آ گئی مختلف۔ آمین اونچی کہنی ہے یا ایسا کہنی؟ کسی میں آیا خفض بہا صوتہا، نبی پاک نے آہستہ آمین کہی۔ کسی راوی نے کہا جہر بہا صوتہا، پیغمبر کریم نے ذرا جہرن امین کہی۔ کسی نے کہا پیغمبر نے خود نہیں کہی، صحابہ نے کہی۔ یہ کئی قسم کی روایتیں جمع ہو گئی، اور ہمارے دوست تو کہتے ہیں جناب مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اتنی آمین ہوتی نا زور شور سے، مسجد میں کیا آتی؟ گونج آتی۔ ان سے پوچھو بالکل ادھر بھی شے یا بالکل فارغ ہو، گونج پکی عمارت میں ہوتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ مسجد نبوی اسی طرح تھی اس وقت جیسے آپ کھڑی ہے۔ او بھائی ہوتے ستون تھے، اور اوپر کھجور کے پٹھوں کی چھت تھی، وہاں گونج کدھر آ گئی؟ گونج اٹھتی۔ واہ واہ گونجنے والوں، تم بھی گونجو نہ میرا بھائی۔ روایتیں مختلف آ گئی، ہم نے کہا قرآن تو بتا۔ اللہ فرماتی ہے دو مسئلے قرآن میں آ گئے، ایک تو آمین دعائے، یقین نہ آئے تو سورہ یونس پڑھ لے۔ قال موسیٰ ربنا، او پوری دعائے حضرت موسیٰ کی قال موسیٰ سے شروع ہو رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، دعوتوں کا نہیں دعوتکما، میں اللہ نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ دعا تو ایک نے کی تھی قال موسیٰ، تو دونوں کی کیسے قبول ہوئی؟ تمام مفسرین کہتے ہیں حضرت موسیٰ دعا کرنے والے تھے اور حضرت ہارون نے آمین کہی تھی، تو آمین بھی دعائے۔ امام بخاری بھی لایا ہے پورا نظام آمین دعائے۔ تو اس لیے میرا بھائی روایتوں میں پھرتا رہے۔ میں نے قرآن دیکھا، قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا نداء خفیہ۔ اللہ کو سب سے محبوب دعا سرن پسند ہے، اس لیے میں آمین بھی کہتا ہوں تو قرآن کے مطابق کہتا ہوں۔ روایتوں میں کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، جہر والی بھی ملیں گی، خفض والی بھی ملیں گی، اور بھی کئی ملیں گی، لیکن قرآن قطعی حتمی کتاب ہے۔
فرمایا نداءً خفیہ، اور کیسے مانگ رہے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اپنی عاجزی کو پیش کر رہے ہیں، درماندگی کو پیش کر رہے ہیں، اپنے فقر کو پیش کر رہے ہیں، اپنی محتاجی کو پیش کر رہے ہیں، اور یہی اللہ کو سب سے بڑی پسند چیز ہے جب آدمی اپنی درماندگی، اپنے بے بسی کو پیش کرتا ہے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں میرے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا، اور بوڑھا بھی کیسے؟ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی اور میرا سر بھی بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مار رہا ہے، اور بالکل چٹا سر ہو گیا، سفید سر ہو گیا، بال بھی میرے سفید ہو گئے، لیکن میرا ربا اتنے باوجود اس کمزوری اور ضعیفی کے لم اکم بدعائک رب شقیا، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے لم اکم بدعائی ایاک رب شقیا، اے میرے پروردگار بیٹا تو نے نہیں دیا تو میں نے بھی تیرا دروازہ نہیں چھوڑا، میرے بال بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں، عرصہ بھی بڑا گزر گیا، لیکن بدبخت تو وہ ہوتا ہے جو تجھ سے نا امید ہو جائے اور غیروں کے دروازے پہ چلا جائے، قبروں پہ چلا جائے مانگنے کے لیے، تازیے تبوتوں کے چکر لگانا شروع کر دے۔ لم اکم بدعائک رب شقیا، اللہ تجھے پکارنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، چاہے نتیجہ سامنے آئے یا نہ آئے، پھر بھی پکار تو تجھے رہا ہے، اسے منہ مانگی مراد نہ بھی ملے۔ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ گیا، پتہ نہیں تمہاری توجہ ہی ہے یا نہیں، بیٹا ملے نہ ملے پر تجھے پکارنے کی جو چس ہے، جو لطف اور مزہ ہے، یہ اور کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ بے دعائک رب شقیا، آگے فرماتے ہیں اللہ میں بیٹا جائیداد کے لیے نہیں مانگ رہا، کوئی کوٹھیاں نہیں میریاں، بنگلے نہیں میرے، میں اس لیے بیٹا نہیں مانگ رہا کہ میرا وارث کوئی اور بن جائے گا، مال کا، جائیداد کا، بکریوں کا، بھیڑوں کا، ریوڑ کا، میری دکانوں کا ہے ہی نہیں، تو میں کیوں مانگ رہا ہوں؟ کہتے ہیں انی خفت الموالی من ورائی، اللہ بیٹا مانگ رہا ہوں تیری توحید کے لیے۔ کس کے لیے مانگ رہا ہوں؟ تم بھی اولاد مانگو تو کس کے لیے مانگو؟ ہاں، یہ گریجویٹ بنانا کوئی کمال نہیں۔ ہاں، جشن منا کے بیٹھے ہو نا، جشن آزادی، آزاد قوم میں جشن آزادی منانے والی قوم آزاد قوم ہے۔ کس سے آزادی ملی؟ پاکستان میں قانون کتاب و سنت کا ہے یا باب انگریز کا ہے؟ عدالتوں میں قانون کتاب و سنت کا ہے یا انگریز کا ہے؟ جج کی زبان کتاب و سنت کی ہے یا انگریز کی ہے؟ وکیل کا نصاب کتاب و سنت کا ہے یا انگریز کا ہے؟ تھانے سے لے کے کچہری سے لے کے سپریم کورٹ تک ذہن محمدی ہے یا کالے انگریز کا؟ تو جب اب تک تیرا قانون بھی انگریز کا، نظام بھی انگریز کا، عدالت بھی انگریز کی، اور تیری سپاہ بھی انگریز کی، تیرا وردی والا بھی انگریز کا، تیرا سارا اوپر نیچے سارا انگریزی ہے، تجھے شرم نہیں آتی 14 اگست مناتے ہوئے؟ آزاد ہو گئی قوم،
مولویاں بھی اتنی داڑیاں رکھ کے ڈنڈے چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ کون سی چیز؟ پاکستان آزاد تب ہوگا انگریز کا لعنتی قانون جائے گا اور محمد کا پاک نظام آئے گا۔ پاکستان ہم نے بنایا، پاکستان ہمیں اپنی جان سے بھی عزیز ہے، پاکستان میرا ملک ہے، اور پاکستان کے جو غدار ہیں اور پاکستان دشمن ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ ناکام کرے گا، اور پاکستان کے اصل غدار اور دشمن وہ ہیں جو انگریز کے پٹھو اور ٹٹو بن کے حکمرانوں کی شکل میں موجود ہیں، جو اندر سے بھی انگریز ہیں، باہر سے بھی انگریز ہیں، اور صرف اپنی زبان تمہارے سامنے اور رکھ کے یہ ڈاکو، یہ چور، یہ لٹیرے، یہ ہر قسم کے بدماش، یہ حکمران بن کے یہ متغلب اور غاصب طبقہ ہے۔ اس لیے پاکستان سے ہماری دل و جان سے زیادہ محبت ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے اکابر نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی، اور یہ تحریک 1857 سے چلی تھی، 1948 میں کامیاب ہوئی، اور یہ پوری مجاہدین کی ایک داستان ہے، اللہ والوں کی ایک داستان ہے۔ اللہ پاکستان کو ہمیشہ زندہ رکھے، زندہ آباد رکھے، پائندہ رکھے، یہ ہمارا وطن ہے۔ لیکن اللہ ان غداروں کو، ان بے ایمان متغلبین جنہوں نے پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے لیے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑا اور انگریز کا لا نافذ کیا، محمدی لا کو چھوڑا اور کس کا لا نافذ کیا؟ انگریز کا لا نافذ کیا۔ دعا کرو اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب فرمائے۔ پھر مولویوں کو کوئی شرم کرنی چاہیے، میری برادری ہے، میلاد کے جلوس نکالنے پر تو تم بدعت کہتے ہو، حالانکہ بریلوی بیچارے ہمارے انسانی بھائی، اذا مدین اخاہم شعیب، ہمارے انسانی بھائی، پاکستانی بھائی، بریلوی جب بدعت وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد تو ذکر رسول ہے، ہمارا مقصد تو درود پاک ہے، اور وہاں بھی جلتے ہیں، تو پھر یہ ملا بے ایمان ان کو کیا جواب دے گا؟ کیا فرق کرے گا؟ پاکستان کی میلاد پہ جلوس نکالا جا سکتا ہے، جھڑیاں لگا کے بازار سجائے جا سکتے ہیں، مولوی پاکستان کی میلاد پہ سب کی کمانڈ کر رہا ہے، صرف سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے اور صرف نوٹ حاصل کرنے کے لیے، اور یہ جلوس نکال رہا ہے۔ تو عید میلاد النبی کے جلوسوں میں بھی پھر شرکت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اور بھائی میلاد پاکستان پہ خوشی ہے تو میلاد نبی پہ خوشی نہیں ہے؟ دلیل تیری وہی ہے جو ان کی ہے، تو پھر سمجھ نہیں آئی وہ بدعتی ہے تو پکا جناب اشاعت التوحید و سنہ کا تو پرا پیڈا ہے، اور ایسا پکی چھاپ لگی ہے، نہ وہ اتر سکتی ہے، ہاں نہ رنگ بدلے نہ زنگ لگے، تجھے تو ایسی توحید و سنت کی چھاپ لگی ہے۔ او میرا بھائی نہ دھوکے کر، دین کو بدنام نہ کر۔ اگر میلاد رسول کا جلوس عجیب تماشا ہے، میلاد النبی پر تو کہتے ہیں بدعت ہے، اور یوم فاروق اعظم سنت ہے، یوم صدیق اکبر سنت ہے، دیوبندی، اور پھر ماشاءاللہ ہمارے کئی حکومتی ٹاؤٹ، وہ کیا اس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بابوں کو فیسیں وصول کرنے کے لیے وہی میلاد والے جھنڈے لے کے میلاد پاکستان جشن آزادی۔ میں نے کہا پھر 2 نمبری نہ کر، ہمارے نزدیک تو اگر جشن ہوتا نا آزادی کا تو فتح مکہ کا جشن ہم مناتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ فتح مکہ کی فتح سے بڑا جشن کیا تھا؟ ہاں وہاں پر جشن ہے۔ پھر ہم تو ایران کی فتح پہ جشن مناتے جب فاروق اعظم نے فتح کیا تھا۔ پھر ہم تو جناب روم
روم کی سلطنت کے ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے، اور رومیوں پر فاروق اعظم کی جلغار جب چھا گئی تھی ہم تب جلوس نکالتے، لیکن میرے نبی نے ہمیں بتلایا نہیں ہے۔ پیغمبر کی سنت یہ کہتی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ مسلمانوں جب بھی علاقے فتح ہوں تو وہاں دین حق کے جھنڈے گاڑتے جاؤ، کیونکہ یہ دین حق آئی غالب ہونے کے لیے ہے، اسی کو غلبہ دیتے جاؤ، دین حق اور قانون حق کو نافذ کرتے جاؤ۔ اس لیے میرا بھائی تو نے تو کچھ نہ کچھ تعویل کر لی ہے، اب میلاد آ رہی ہے ربیع الاول، سب مولویوں کو میرا مشورہ ہے اب جو جھنڈے لے کے کھڑے تھے نا تو میلاد والے جلوس میں بھی جائیں، نہیں تو پھر بریلویوں کی بات صحیح ہوگی کہ یہ گستاخ ہیں۔ پاکستان کا میلاد تو مناتے ہیں لیکن نبی کے میلاد سے جلتے ہیں۔ بھئی ہم تو پیغمبر کے خاک کے پاپ پہ پوری دنیا قربان کر دے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم اگر میلاد نہیں مناتے تو نبی کی سنت پہ چل کے نہیں مناتے، ہم پیغمبر کا دین بدل نہیں سکتے۔ کہ مولویوں نو تھوڑی تھوڑی گنجائش مل گئی ہے، ان تھوڑا اگے ٹر پو، ہاں، تاکہ اگلے سال محرم والے جلوس میں بھی تم حضرت حسین کو نہیں مانتے، اس میں بھی جھنڈے لے کے پہنچ جاؤ، میلاد میں بھی پہنچ جاؤ، کیونکہ تم نے بھی اپنے اپنے ایام بنا رکھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔